السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت النحل کے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا اگلا حصہ بھینس پڑھیں گے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ بھینس کا ہم عصر چوپایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گاؤں کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننھیال اور ددھیال دونوں پر جاتے ہیں، لہٰذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اس اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، یعنی خوش مزاج ہوتی ہے اور خوش اور مطمئن رہتی ہے، اور اس کی قسمیں نہیں ہوتی، یہ سب کی سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھینس کا وجود، اس کا ہونا انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، مسرت کا باعث ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے ہر حوالے سے فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے انسان اسے دیکھ کر اور اس کے وجود کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ بھینس کا ہم عصر یعنی کسی ایک ہی دور سے، ایک ہی زمانے سے تعلق رکھنے والے یا اسی قسم کا، چوپایا کہتے ہیں بیٹا چار پایوں ٹانگوں والا جانور۔ تو بھینس جو ہے وہ چار ٹانگوں والا ایسا چوپایا ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، غرور کر سکتے ہیں، اور یہ صرف ہمیں ہی نصیب ہے، ہمارے ہی مقدر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھینس کا شرف دیا اور ہمیں بھینس نصیب کی۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے، لیکن سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ بھینس کے بچے شکل و صورت بیٹا قواعد کی روح سے مرکب تابع موضوع میں ننھیال اور ددھیال دونوں پر جاتے ہیں۔ ننھیال یعنی ماں کے رشتہ دار اور ددھیال یعنی باپ سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار دونوں پر جاتے ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت جو ہے، چونکہ گائے کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ننھیال اور ددھیال ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت، ان کی رنگت، اس لیے کسی کو کسی پر گلہ نہیں ہوتا۔ فریقین یعنی مدعی، تو چاہے وہ ددھیال والے ہیں یا ننھیال والے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تنقید کہتے ہیں بیٹا نکتہ چینی کرنا، یا ایسی جانچ یا پرکھ جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکے، تو وہ تنقید نہیں کر سکتے کہ ہونے والا بچہ وہ ددھیال پر گیا ہے یا ننھیال پر، جیسے کہ انسان کرتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی شکلیں ملانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی شکل ددھیال میں پھپھو، دادا، دادی یا تایا چچا سے ملتی ہے، یا پھر ننھیال میں نانا، نانی، ماموں، خالہ وغیرہ کسی سے مل رہی ہے۔ تو اس قسم کی نکتہ چینی بھینس کے والدین اور اس کے رشتہ دار نہیں کر سکتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، یعنی الفت، چاہت بہت قدیم ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ بھی لے، لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے مصنف نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھینس سے بہت سی چیزیں حاصل کرتے ہیں، جیسے دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزیں ہیں، جیسے لسی ہے، کھویا ہے، اور مٹھائیاں مختلف قسم کی، ان سب میں دودھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مکھن حاصل کرنے کے لیے اور پنیر حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح برفی بنانی ہے، آئس کریم بنانی ہے، یا بیکری میں موجود بہت سے آئٹمز ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں، اور ان سب میں دودھ کی اشد ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بغیر وہ چیزیں نہیں بن پاتی۔ اسی طرح آپ نے شیر خورما بنانا ہے، یا آپ نے کوئی میٹھی ڈش بنانی ہے، رس ملائی بنانی ہے، یا آپ کسی بھی سبزی میں پنیر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں
گائے کی مدد درکار ہوگی اور ہم اس کے دودھ اور اس سے حاصل شدہ مکھن اور لسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مختلف چیزیں بنا کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنی غذا کا ذائقہ بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نہ صرف بیکری آئٹم اور دودھ مکھن وغیرہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کے گوشت اور بھینس کے جسم کے ایک ایک حصے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم اس کے گوشت سے سالن بنا لیتے ہیں، ہم اس کی ران بناتے ہیں اور ہم اسے تکے اور کباب اور سیخ کباب بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریانی میں، پلاؤ میں بھی گائے کا گوشت استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی یخنی بہت مفید اور مقوی ہوتی ہے اور صحت مند رہنے کے لیے ہم گائے کا گوشت کھائے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے بھی گائے کے گوشت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے باربیکیو کرنا ہو، گھر میں عام دعوت ہے یا کھانا بن رہا ہے تو اس میں گائے کا گوشت لازماً استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گائے کے گوشت سے سجی وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ گائے کے گوشت کے بغیر اور گائے کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ بھینس ہمارے بغیر رہ لے، کیونکہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی جسم کے ایک ایک حصے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں کھانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پائے کھاتے ہیں اور اسے نہاری کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں جو بھینس کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم بھینس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے، یعنی گلا کے لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے، یعنی عالیشان گھر تو مل جاتا ہے لیکن ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا۔ بیٹا گیراج ہوتا ہے ایسی جگہ یا گھر کا حصہ جس میں گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے، اور قواعد کی روح سے یہ اسم ظرف مکان ہے، کوٹھی بھی اسم ظرف مکان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گھر تو بہت عالیشان اور بڑے بڑے ملتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں گیراج نہیں ہوتا۔ چلیں گاڑی ہو یا نہ ہو، انسان بھینس باندھ سکتا ہے۔ تو یہ شکایت عام ہے اور لوگ اس کا گلہ اکثر کرتے ہیں۔ کئی بھینسیں بھدی نہیں ہوتی، یعنی بدصورت نہیں ہوتی، مگر کچھ ہوتی ہیں اور دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، یعنی دشوار ہوتا ہے کہ اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہیں بھینسوں کو تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھینسیں اس طرف آ رہی ہیں یا اس طرف جا رہی ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا سامنے کا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں یا ان کی بیک سائڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور کافی غور سے دیکھنا پڑتا ہے بھینسوں کو کہ وہ ہماری سمت بڑھ رہی ہیں یا ہم سے دور جا رہی ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے کہ وہ اتنی سیاہی مائل ہوتی ہیں، رنگت اتنی سیاہ ہوتی ہے اور نقش اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے چراغ رکھ بھی دیا جائے تب بھی ان کے چہرے کے نقوش واضح نہیں ہوتے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری ہو سکتی تھی، یعنی اگر وہ اچھی غذا کھاتی، مناسب اور متوازن غذا کھاتی اور ورزش کرتی تو یقیناً وہ بھی دبلی پتلی ہو جاتی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ جتنی مرضی احتیاط کر لیں اور بچتے رہیں کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جو کہ ان کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں پانی اور ہوا بھی لگ جاتی ہے اور وہ ان سے بھی موٹے ہو جاتے ہیں، یا ہلکی پھلکی غذا کھانے کے بعد بھی وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ جگالی کرنا بیٹا حیوانات کا اپنے معدے میں سے غذا نکال کر دوبارہ چبانا، یعنی وہ اپنے معدے میں سے غذا نکالتی ہے اور اسے دوبارہ سے چبانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تالاب میں لیٹی رہتی ہے۔ یہ اس کا واحد مشغلہ ہے۔
وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ نیم باز یعنی ادھ کھلی آنکھوں سے، افق یعنی آسمان کو تکتی رہتی ہے۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی اندازے لگاتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، یعنی کیا فکر اور پریشانی اسے گھیرے ہوئے ہے اور کون سے خیال اسے پریشان کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا؟ بھینس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ حافظہ یعنی حفظ کرنے، یاد رکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی، وہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتی۔ اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے، یعنی خوش قسمت ہے کہ وہ یاد نہیں رکھ پاتی، اس کا حافظہ کمزور ہے اور اس میں یاد کرنے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ انسان تو ماضی کی یادوں میں ہی مست رہتا ہے اور ان ماضی کے دکھ ہی اسے نکلنے نہیں دیتے، اور وہ چیزیں، وہ باتیں اور انسان اور لوگ اس کے ذہن کو پریشان کرتے رہتے ہیں جو اسے دکھ یا خوشی دینے کا باعث بنے ہوں، تو وہ ہمیشہ ماضی میں کھویا رہتا ہے اور اپنے حال اور اپنے مستقبل کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے ماضی کی یادوں میں غلطاں رہتے ہوئے۔ تو بھینس اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتی، وہ یاد نہیں رکھتی، پرانی باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتی، نہ ہی وہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، یعنی گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل نکما ہے، ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی، یعنی وہ منصوبہ جو اسے ہل میں جوت کر کام لینے کے لیے بنایا گیا تھا، ترتیب دیا گیا تھا کہ اسے ہل میں جوت لیا جائے اور پھر وہ کھیتوں میں ہل چلانے کا کام کر سکے، لیکن اس نے منصوبہ بنانے والوں کا یہ منصوبہ ناکام ثابت کر دیا اور اس نے انہیں ہل چلا کر نہیں دیا، کیونکہ وہ دائمی طور پر، دائمی یعنی ہمیشہ سے تھکا ہوا اور ازلی سست ہے، ازلی یعنی ہمیشہ کا سست ہے اور تھکا رہتا ہے اور کوئی بھی کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا اور بھینس اتنی چست ہوتی ہے اور اس کے سے ہم اتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دودھ پینے سے بھی اس کی خصوصیات بھینسے میں نہیں آ سکیں۔ بھینسے کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ شاید بین سننے کے بعد اس پر کچھ اثر ہو جائے، آپ اسے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر اس پر ہو جائے گا اور وہ سمجھ جائے گا اور اپنے اندر چستی لے آئے گا، اپنی تھکاوٹ کو دور کر دے گا اور کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لاکھ اس کے سامنے بین بجاتے رہیں، لاکھ کوششیں کرتے رہیں، لیکن اس پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور بھینس کو بین سے، کیونکہ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرتی ہے، اس کو لوگوں کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑے پرسکون انداز سے جب تک اس نے جگالی کرنی ہوتی ہے وہ جگالی کرتی ہے، جب تالاب میں لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے، جب سونا ہے تو سونا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے تو اٹھتی ہے اور کوئی کام کرتی ہے، لیکن اس سے زبردستی جبراً کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، جسے آپ لاکھ اس کے سامنے باتیں کرتے رہیں اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اسے پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے۔ شکریہ۔